علیکم. وعلیکم السلام. چلے کنٹینیو کرتے ہیں. ابھی آپ لوگ ریڈی ہیں؟ دنس میں جا رہی ہوں, آفس میں تھی نا, آپ کو کال ملا رہی تھی. چلے صحیح ہے, ٹھیک ہے. جب آپ شروع کراتے ہیں نا تو یعنی کہ اسٹارٹ میں نا تو پہلے یعنی کہ سورت کا نام اور یہ والی آیتیں شروع کرنی ہے. تو پھر اس کو جو ہم سیو کرتے جا رہے ہیں نا, یعنی کہ ریکارڈ کرتے جا رہے ہیں, اس سے پھر جب اس کو نکالتے ہیں نا تو ایک فولڈر کو, تو وہ سامنے جیسے شروع میں آپ کی آواز آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ والی یعنی کہ آیتیں ہیں اور یہ والی سورت. اچھا, صحیح ہے. ٹھیک ہے, میں بتا دوں گی. ٹھیک ہے, بالکل یاد. اچھا ہوا آپ کی بات کرنی. صحیح. یہ اٹھاتے اوپر رکھ کے دیکھیں. دنیش میں کلاس میں. ٹھیک ہے, چلیے دعا شروع کریں. جی مس صحیح ہو. چلیے دعا شروع کریں آپ لوگ بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا. اللهم فقهنا في الدين, اللهم فقهنا في الدين, اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة, أصحاب الجنة لو أنزلنا هذا القرآن رأيته خاشعا. اصل میں بہت پیچھے جا رہی ہے, ایک دم پیچھے چلی آ رہی ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور, له الأسماء الحسنى, يسبح له ما في السماوات
عزيز حكيم. اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا ومولانا محمد المعلى شافعي البطلان عاشر الإنسان رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين سراج الأولين والآخرين حزبه حزب الله دينه دين الله قبلته الله ومن يطيعه فقد أطاع الله في مرتبة الغيب هو الله كلام الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جامع الكلم كلامه والبراء والرفرف مرتبه إلى وراء الوراء سفرا مقام الأحدية مقامه خافة للناس وأمة أخرجت للناس وكتاب بيان للناس ورسول إلى الناس جميعا أصحابه مثيل الأنبياء الأرض كلها له مسلم يعرف الله لهم أهل الغنيمة حلالا طيبا خاتم النبيين رسول أمين شفيع المذنبين الصلاة والسلام على آله وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہنے والوں نے کیا کہا کہ کیوں نہیں نازل ہوتی ہمارے اوپر بھی حکایت اپنے رب کی، یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا نازل ہو رہی ہے تو ہم بھی تو انسان ہیں، حضور بھی انسان ہے. تو لوگوں نے کہا، اہل کفر نے اس دور میں دعویٰ کیا کہ ہم پہ بھی آیت نازل کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجیے کہ اللہ جس قدرت رکھتا ہے جس سے چاہے وہ اپنی آیت نازل کرے، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے. پھر یہاں پر ایک اور جو اہم بات ہے نا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں گروپس ہیں، پڑھنے کی بات اللہ امثالکم، یہ پیچھے کیا آیات ہیں جو تھوڑے سے ریویژن کر کے آگے چل رہے ہیں. جیسے بات تو پرندوں اور جانوروں کی کی جا رہی ہے، مگر اگر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک کے روح لشکر کی مانند ہے. بات کی تھی جیسے صبح کے درس میں یہ بات ہو چکی ہے، جس میں یہ بات کہی جا چکی ہے قرآن کی آیت کے حوالے کے ساتھ، جیسے کبوتر از کبوتر باز بباز، یعنی کبوتر کبوتروں میں رہنا پسند کرتا ہے، کبے کبوں میں، جانور جانوروں میں، بھیڑ بھیڑوں میں، شیر شیروں میں. شیر کبھی بکریوں میں آ کے نہیں کھڑا ہوگا، بکریاں کبھی شیروں یا چیتوں میں جا کے نہیں کھڑی ہیں، انہیں پتا ہے وہاں ان کی شامت ہے. تو اسی طرح انسانوں کا بھی معاملہ ہے کہ ہر انسان اپنی ہی طرح کی روحوں کے درمیان رہ کر خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے.
ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے ہر چیز کتاب میں، کوئی چیز نہیں چھوڑی ہم نے اپنی کتاب میں، تمام کے تمام اللہ کے حضور جمع کیے جائیں گے۔ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا وہ گونگے بہرے ہیں، اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے۔ اللہ کی آیات قرآن کریم کو جھٹلانے والے اندھیروں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہدایت سے دور کرتا ہے۔ قل ارائیتکم، یہاں سے دیکھیے آج کا سبق سورہ انعام پارہ نمبر 7 اور آیت نمبر سورہ انعام کی 40ویں آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں آج کا سبق۔ قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارائیتکم، فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارائیتکم، ارا را سے را حمزہ یا، دیکھنا آنکھوں کا دیکھنا، رؤیا بھی خواب کو رؤیا بھی کہا جاتا ہے، آنکھوں دیکھی چیز کو۔ انہیں فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے نہیں دیکھا، ارائیتا متکلم مخاطب کا صیغہ ہے، تم، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ان آتاکم عذاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اپنا حال تو بتلاؤ، جب تم دیکھو گے کیا حال ہوگا تمہارا؟ ان آتاکم، اگر آ جائے تمہارے پاس، عطا الف تا اور چھوٹی ہے عطا، آنا آ جانا، اگر آ جائے عذاب اللہ کا، تب تمہارا حال تو بتلاؤ گے کیا ہوگا؟ ان سے پوچھیے۔ آج دنیا میں اللہ کی کتاب، اللہ کی آیات، اللہ کے دین کی کھلم کھلا نافرمانی کر رہے ہیں۔ جیسے کل بھی ایک واقعہ ہوا، اس کے اندر قرآن آیات کی اور قرآن حروف کی اور قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی گئی نوزے میں۔ تو یہی سوال، ارائیتکم ان آتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تم پر اللہ کا کوئی عذاب، کیونکہ آیات تو برحق ہیں، تم مانو یا نہ مانو، یہ کھلم کھلا اہل کفر کو مخاطبت کی جا رہی ہے کہ تم اس کی حقانیت پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، مانو یا نہ مانو، چاہے احترام کرو چاہے گستاخی کرو، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اپنا حال تو بتلاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ پڑے، او اتتکم الساعۃ، یا آ جائے تم پر قیامت کی وہ ساعت قیامت کی گھڑی، ساعت بمائنی ہے قیامت کی گھڑی، قیامت کا لمحہ، قیامت ہی تمہاری سروں پر آ جائے، اغیر اللہ تدعون، تو کیا اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گی؟ پکار لینا۔ عذاب، اگر عذاب آ جائے، جیسے قرآن کی بے حرمتی کی، ان قوموں پہ عذاب کیوں آتا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ ہم پر مصیبتیں جو ہوتی ہیں نا، ہماری آزمائش ہوتی ہے، لیکن ان قوموں پر مصیبتیں، ان پر عذاب ہوتے ہیں۔ کہیں سنا آپ نے بڑی تیز ہوائیں چلی، کہیں سنا آپ نے ہوا کے مرغولے آئے، کہیں پر سونامیز آ رہی ہیں، کہیں پر کچھ ایسے مسائل ہیں، کہیں پر جناب اس طرح سے قدرتی آفات، زلزلے، سیلاب، یہ سمندر کی لہریں اچانک سے ہی ساحلوں کا رخ کر لیں، ہوا کا دباؤ اس طرف ہو جائے ساحلوں کی طرف۔ اب ان سے کہو یہ اگر یہ آ رہے ہیں تم پر، تو بھلا سوچو کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اچھا، پھر یاد رکھیے
کہ اہل کفر اور اہل ایمان کے درمیان ایک روحانی جنگ ہے جو جاری ہے، ایک روحانی جنگ ہے جو جاری ہے. وہ روحانی جنگ ایک تو ہوتی ہے نا مادی جنگ جو اسلحے سے لڑی جاتی ہے یا تلواروں سے لڑی جاتی ہے یا تو ٹینک بم وغیرہ سے لڑی جاتی ہے. ایک جنگ ہے جو انسان روحانی قوتوں سے لڑتا ہے اور وہ شیطانی قوتوں کے ساتھ ہمارے مقابلے پر آتے ہیں. جب روحانی اور شیطانی قوتوں میں اگر شیطانی قوتیں کی وجہ سے اس میں ہماری اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے کہ ہم صحیح کام نہ کر پائے، اللہ کی فرمانبرداری نہ کر پائے. اگر شیطانی قوتیں کسی وجہ سے اوپر آ جائیں یا غالب آ جائیں کسی وجہ سے بھی، تو مسلمانوں پر عذابوں کی صورتیں ٹوٹتی ہیں. پھر اگر روحانی قوتیں غالب آ جائیں جو اللہ کی قوتیں ہیں، جو رحمانی قوتیں جنہیں کہتے ہیں آپ، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ عذابوں کی صورتیں ساری کی ساری ان قوموں کی طرف پلٹتی ہیں اور یہ چیز ان کو آگ بگولا کرنے کے باعث بنتی ہے. اسی لیے یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان نہ رہے. اگر یہ مسلمان، اگر یہ قرآن کی طرف آ گئے، اگر یہ دین کی طرف آ گئے، روحانی طور پہ اتنے پاورفل ہوں گے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. قرآن کے خلاف تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے نا ان کے پاس. زیادہ سے زیادہ وہ بدلہ اتارنے کے قابل ہوتے ہیں تو یہ قرآن کی بے حرمتی کی، اس کے صفحے پھاڑ کے پھینک دیے، شہید کر دیا، بے طوری کی اس کے ساتھ. اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمیں غصہ دلانا. ہمیں تو کیا غصہ دلاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. ہم تو صرف اگر مسلمانوں کی بات کریں نا تو مسلمان تو صرف احتجاج کرتے رہ جاتے ہیں، مگر حقیقت میں ہے کہ قرآن کے ساتھ بے طوری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، یہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم پر، اے اہل کفر، اگر تم پر اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عذاب آ جائے، یا فرض کرو قیامت کی گھڑی اسی وقت موقع ہی ہے قیامت کی گھڑی کا، فرض کر لو کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اور اگر پکار بھی لو گے، وہ رب جس کی کتاب کی تم توہین کر رہے ہو، وہ رب جس کے رسول کی تم گستاخی کر رہے ہو، اے اہل کفر، کیا اگر قیامت کے دن تم اس رب کو چھوڑ کر، اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بھی پکارو گے تو کون تمہارے کام آئے گا؟ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پکار لینا. اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے. یہ کانفیڈنس ہو رہا ہے ہمارا، یہ قرآن کی آیت ہمارا کانفیڈنس بتاتی ہے، ہمارا اعتماد کہ ہمیں یقین ہے، اتنا گہرا یقین کہ اس دنیا میں بھی اور ہر مصیبت کے وقت بھی اور آخرت میں بھی اگر کوئی ذات ہماری مدد کر سکے تو اللہ کی. اور ان کا ڈس کانفیڈنس کہ پتہ نہیں وہ بات ہے، وہ خدا جن کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ مدد کرے نہ کرے ان کی، تو نہیں بات. پھر یاد رکھیں ہمارا اعتماد جو ہوتا ہے نا، اہل اسلام کا اعتماد اللہ پر، اہل اسلام کا توکل اللہ، اہل اسلام کا جو بھروسہ اللہ پر جو ہوتا ہے، جب اتنا اسٹرانگ انسان توکل کرتا ہے اللہ کے اوپر تو غیر قومیں خود بخود ان کا جو اعتماد ہوتا ہے، غیر قوموں کا اعتماد کچھ فل ہو جاتا ہے، کانپ اٹھتا ہے، ڈگبگا جاتا ہے، تذبذب میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط. لیکن حق کا جہاں تک معاملہ ہے، حق تو حق ہے، اس کے مقابلے میں کوئی قوت نہیں ٹھہر سکتی. لیکن باطل کے پاؤں نہیں ہوتے، جیسے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اس طرح باطل کے پاؤں نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل ایاہ تدعونا، بلکہ اگر تم اللہ ہی کو پکارنے لگ جاؤ، بلکہ خالص صرف تم پکارو صرف اللہ ہی کو، خاص اسی رب کو پکارو،
ہو کی ضمیر یہاں ایاہو کی ضمیر آپ جانتے ہیں ایاہو کیا ہے؟ ایاہو ضمیر منصوب منفصل ہے، منصوب منفصل صرف اس کی. تو اگر بلکہ صرف اگر اس کو یعنی اللہ رب العزت کو بھی تم پکارو گے فَيَكْشِفُ عَمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، پس وہ ہٹا دیں. کشفا سے، کشف کا مطلب ہوتا ہے ہٹانا، کشف الغطاء کہتے پردے کا ہٹنا. فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، پس ہٹا دے جس کو تم پکارتے ہو. انشاء، اگر وہ چاہے، یعنی جس چیز کو ہٹانے کے لیے، جس مصیبت کو ٹالنے کے لیے تم اگر صرف اللہ کو بھی پکارو گے تو وہ چاہے تو ہٹا دے. اگر وہ چاہے یعنی انشاء، اگر اس کی رضا ہو تو ہٹائے، اور اگر اس کی رضا نہ ہو تو وہ نہیں ہٹاتے. ایسے مثال کے طور پر بعض اوقات بیمار ہوتا ہے بندہ، تو بعض اوقات دعا ہی پڑھ کر پھونک رہا ہوتا ہے تو اثر نہیں ہوتا، اس کے آزمائش مطلوب ہوتی ہے بندے کی. جیسے آپ سے کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ میرے پاس ایک خاتون آئی، آگے کہنے لگی مجھے دم کر دیجیے. مجھ سے کہا گیا انہیں دم نہ کرو، جیسے مجھے روحانی طور پر حکم دیا گیا انہیں دم نہ کرو. تو میں نے نہیں کیا دم، یہ میں نے ہاتھ رکھا اور ہٹا لیا. انہوں نے محسوس کر لیا دم نہیں کیا، مجھے بہت منع کر دیا کہ اسے دم نہیں کرو. بعد میں پتا چلا ان کی آزمائش مصروف تھی اللہ تعالیٰ کو. مجھے کہا گیا دم نہیں کرو، یہ دم کرتے تو شفا ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ کو بعض اوقات بیماری نہ ہٹانے کی وجہ ہے، کوئی تکلیف کو نہ ہٹانے کی وجہ ہوتی ہے، آزمائش مطلوب ہوتی ہے. اور جہاں تک اہل کفر کا تعلق ہے، اگر ان سے کوئی مصیبت نہیں ہٹائی جا رہی، اگر کہ وہ اپنے بتوں کو چھوڑ کر اللہ کو بھی پکارے اور کہیں دیکھو ہم نے تمہارے رب کو پکارا پھر بھی ہماری دعا کو بھولنا. اور مثال کے طور پر ان پر کوئی سیلاب آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی کسی قسم کی کوئی زمینی آسمانی قسم کی کوئی آفت آئے اور یہ کہیں دیکھو ہم نے اپنے رب کو تمہارے رب کو پکارا تب بھی نہیں ہٹایا گیا، ایسے میں یہی جواب کہ اللہ نے نہیں چاہا اسے نہیں ہٹایا. وطن سونا، اور وہ بھول جاتے ہیں ماں تشریکون، جس کو وہ شریک کرتے ہیں. ذرا اس کو پوری آیت کو سنیے. قل ارائیتکم ان آتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون. اب آپ کی سمجھ میں آئے گی اس کی اصل تفسیر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ اپنا حال تو بتاؤ. اگر تم پر اللہ کا عذاب آ پڑے، تم کو قیامت ہی آ پہنچے، تو کیا اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی اور کو پکارو گی؟ اگر تم سچے ہو تو کسی اور کو پکار لینا. اور فرض کرو، بلکہ خاص اگر کسی کو پکارنے لگو کہ جس کام کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اور جن جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ. اللہ تعالیٰ اپنی خلق میں ہر طرح سے متصرف ہونے کی قدرت رکھتا ہے. نہ اس کا کوئی حکم بدل سکتا ہے، نہ اس کی حکمت کو کوئی پیچھے ڈال سکتا ہے. اس سے مانگا جائے تو اگر وہ چاہے تو قبول کر لیتا ہے، اور اگر نہ چاہے تو نہیں قبول کرتا. اس کی مرضی ہے، وہ رب ہے. ایک بچہ ماں سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، ماں کو لگتا ہے وہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں، ماں نہیں دیتی، حالانکہ دینے کی قدرت رکھتی ہے. تو رب بھی ہمارے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. اسے معلوم ہے کیا چیز ہمارے حق میں بہتر اور کیا چیز اچھی نہیں ہے. اس کی مرضی ہے، وہ اپنی خلق میں ہر طرح کا تصرف رکھتا ہے اپنا رب اللہ تعالیٰ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق، ارسلنا رسلا سے بھیجا ہم نے. نا کی جب ضمیر آ جائے تو متکلم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے. یا ہم کون ہیں؟
اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہے. اور البتہ تحقیق رسول بنا کر بھیجا ہم نے، رسولوں کو بھیجا ہم نے، بہت سے پیغمبر بھیجے. الا امم قوموں کی طرف، من قبل کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے. کہاں کی ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاری، قبلی پہلے کا آپ، یعنی آپ کوئی پہلے نبی نہیں آئے اس قوم میں. آپ سے پہلے ہم نے 1,23,999 نبی بھیج چکے ہیں، ہم مبعوث فرما چکے ہیں. ہم نے ہر قوم میں نبی بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں نبی بھیجے گئے، ہادی بھیجے گئے، تاکہ انہیں ہدایت کی طرف بلاتے، تاکہ انہیں نیکی کی طرف بلاتے. قوموں میں کبھی بھی کوئی سزا بغیر کسی ڈرانے والے کے، بغیر کسی خبردار کرنے والے کے اللہ تعالی نے کوئی عذاب نہیں بھیجا، جب تک کہ کسی ہادی کو، کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو. اور جب خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تو کسی وارنر آپ کہہ دے، تنبیہ کرنے والا یا اللہ کے حکم کو کھول کر بتانے والا، وہ اللہ کی طرف سے کھڑا کیا جاتا ہے. اللہ نے اسے اپنی مرضی سے منتخب فرمایا ہوتا ہے اور اسے حکم دیا گیا ہوتا ہے کہ وہی کام کرے. جیسے انبیاء پہلے زمانے میں منتخب کردہ لوگ ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جتنے پہلے آئے وہ سب رسول بھیجے تھے ہم نے، اور ہر قوم میں بھیجے گئے. جب قوموں نے ان کی نافرمانی کی، انبیاء نے پیغام رسانی کی، انبیاء نے اللہ کا پیغام قوموں تک پہنچایا، اور جب قوموں نے اس پیغام کی نافرمانی کی، اور جب قوموں نے اللہ کے رسول کی بات نہ مانی، کیونکہ ہر نبی آتا تھا اور آ کر اسے حکم ہوتا تھا کہ ہر نبی سے کو اللہ تعالیٰ، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے اور کہے فاتقوا اللہ وأطیعون، فاتقوا اللہ وأطیعون، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو. ہر نبی آ کر یہ کہتے تھے، اپنی قوم کو جب پیغام دیتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہ کرو، کسی اور کو اللہ کی ذات میں شریک نہ کرو، اور میری اطاعت کرو. اطیعونی، میری اطاعت سے، یہ پیچھے آگے آئے تو میں آپ پڑھیں گے. یہ تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جتنے انبیاء آئے انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور انہوں نے کہا کہ میری اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو. کسی نبی نے آ کر نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، ہر نبی نے آ کر کہا اللہ کی عبادت کرو. کسی نبی نے آ کر نہیں کہا مجھ سے ڈرو، میری بات کرو، نہیں، ہر نبی نے آ کر کہا کہ اللہ سے ڈرو. ہاں اطاعت میری کرو، اس لیے کہ میں جو تمہیں بتاؤں گا، جو میں کر کے دکھاؤں گا تمہیں، وہ اللہ کے حکم کے عین مطابق ہوگا. یہ بات کہی گئی. ہر نبی نے آ کر کہا. جب قوموں نے ان کا انکار کر دیا کہ تاریخ، دنیا کی تاریخ میں یہ رسم رہی ہے کہ جب بھی قوم کے نبی نے آ کر قوم کو دعوت دین دی، دعوت اللہ دی، تو قوم نے انکار کیا. یہ روایت رہی ہے. نتیجہ کیا ہوتا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ، بس پکڑ لیا ان نے. اخذنا، ہم نے پکڑ لیا، ان کو، بالبأسائی، تنگدستی سے،
بأسا بھوک یا تنگدستی کو کہتے ہیں. بأسا جنگ کو بھی کہا جاتا ہے. تو دو صورتیں ہیں قوموں پر اللہ کی سزا کی. دو صورتیں، انہیں تنگ دستی، بدحالی یا معیشت کا تنگ کر دینا. ایک صورت یہ افلاس آ جائے، بھوک و افلاس قوم میں عام ہو جائے. اور دوسرا قحط سالی وغیرہ آپ کہہ لیجیے. اور دوسرا جنگوں کا شکار کرنا. یہ باسا میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں کہ قومیں یا خانہ جنگی کا شکار ہوئی، آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو مار کے مرنے لگے، یا غیر قوموں کو مسلط کر دیا گیا ان پر کہ ان کو مارو. جیسے بنی اسرائیل نے جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو ان پر بخت نصر مسلط کیا گیا تھا، ان پر باشی مسلط کیا گیا تھا اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے. آپ قوموں کی تاریخ دیکھیے کہ قوموں نے جب انبیاء کی بات نہ مانی تو ان پر دو صورتیں، یا بدحالی کی صورت، قحط، بدحالی، پریشانی، افلاس، اور یا پھر جنگ، خانہ جنگی یا بیرونی قوموں کا تسلط. بالباسائی، پس پکڑ لیا ہم نے ان کو تنگ دستی سے، بددرائی، نقصان سے. ضرر نقصان کو بھی فرمایا جاتا ہے اور ضرر بیماری کو بھی کہا جاتا ہے. انہیں پے در پے نقصانات ہوئے، پے در پے انہیں نقصانات ہوئے، یا انہیں بیماریوں نے گھیر لیا. جیسے بعض بیماریوں کے متعلق کہا جاتا ہے یہ اللہ کے عذابوں میں سے عذاب ہے. جیسے طاعون کے بارے میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون کے بارے میں کہ طاعون اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. جس قوم پہ عذاب اتارنا ہوتا ہے تو اللہ طاعون کو عام کر دیتا ہے اس قوم میں. تو کچھ بیماری کی صورت سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب اتارتا ہے. ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں. ہم بحیثیت قوم، میں یا آپ پرسنل لیول پہ بات نہیں کر رہی، ذاتی بنیاد پہ بات نہیں کر رہی، میں بحیثیت قوم اگر ہم جائزہ لیں تو دیکھیے ڈینگی کا آ جانا، اچانک سے پوری قوم ہسپتال بھرے پڑے ڈینگی سے، ڈینگی کے مریضوں سے بھرے پڑے. پچھلے دنوں خبر تھی کہ ٹائیفائڈ جو ہے بہت زیادہ پھیل رہا ہے، نیوز ہے، واللہ علم اس کی درستگی کی کچھ وہ بھی نہیں ہے، لیکن نیوز کے بارے میں یہ ہے کہ ٹائیفائڈ جتنا ہند پاک میں سندھ کے علاقے میں پایا جاتا ہے اتنا کہیں اور نہیں پایا جاتا. اسی طرح بعض علاقوں کے بارے میں پولیو بہت پھیل رہا ہے، پولیو کی تدبیر کی جا رہی ہے ختم کر. پولیو ہی کہلاتا ہے نا، یہ پولیو کے ٹیکے ہوتے ہیں نا جو لگتے ہیں جی، جس میں آپ پاؤں وغیرہ معذور ہو جاتے ہیں، یہ پاؤں کے ٹیکے جو لگتے ہیں یہ پھیل رہا ہے. وہ فلاں جگہ پولیو کے جراثیم کی ملے ہیں، فلاں جگہ کی جو ہے اس جگہ سے پولیو کے جراثیم ٹیسٹ کروائے گئے تو وہاں سے جراثیم کچھ گھومتے پھرتے ہوئے نظر نہیں آتے، البتہ گندے پانی میں وہ ملتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے ایک عذاب کیا ہے کہ تنگی، بدحالی، جنگ، اور دوسرے عذاب کی صورت ہے بیماری یا نقصان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، اور جس دعاؤں میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ بیماریوں سے پناہ مانگو. جیسے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، یہ دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا بھی ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں سے پناہ مانگی ہے، جس کے اندر اللہم انی اعوذ بک
من العجز والکسل والجبن والبخل والحرب والقسوۃ. اس آخری حصے میں دیکھیے واعوذ بک من السمم والبکم والجنون والجذام وسیء الاسقام. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بھی دعائیں مانگی ہیں اور بیماریوں سے بچنے, تکالیف سے بچیں گے. دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. بسم اللہ الذی لا یضر مع, یہ والی دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. کہ اگر آپ صبح 3 دفعہ پڑھ لیں اور شام میں 3 دفعہ پڑھ لیں تو آپ ہر طرح کے نقصان اور جو ہے بیماری سے بچے رہیں گے. تو ہوتا کیا تھا کہ پچھلی قومیں جن پر انبیاء آتے تھے, جب قومیں اپنے نبیوں کی نافرمانی کیا کرتی تھیں تو ان کو اللہ تعالیٰ جنگوں سے, پریشانیوں سے, بیماریوں سے, تنگحالی بدحالی سے انہیں پکڑ لیتا تھا, یہاں تک کہ وہ لعلہم یتضرعون, یہاں تک کہ وہ رونے پلانے لگ جاتے تھے, تضرع کرتے تھے, اللہ سے معافیاں مانگنے لگ جاتے تھے, ڈھیلے پڑ جاتے تھے. ہوتا کیا ہے, انسان کو نقصان, پریشانی, بیماری, یہ چیزیں ہماری انسانوں کو کہتے نا روحانی طور پر جھکاتی, انکساری پیدا کرتے ہیں. بیماری بننے کا دل بڑا نرم ہو جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی رونا آ جاتا ہے بندے کو, جب بہت زیادہ بیمار ہو بندہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ان مسائل سے جو گزارا, اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ وہ تضرع کریں, تھوڑا سا روئیں دھوئیں, تھوڑا سا اللہ کے آگے جھکیں, انکساری پیدا کریں. فلولا اذ جاءہم باسنا, پس کیوں نہ ہوئے جب آ گئی ان کے پاس ہمارا عذاب. باسنا اذ جاءہم, جب آ گئی ان کے پاس یا آ گیا ان کے پاس باسنا ہمارا عذاب. تضرعوا, تو کیوں نہ, فلولا تضرعوا, دیکھیے فلولا وہاں لکھا ہے, آیت کے درمیان میں الفاظ دیے ہوئے, تضرعوا ادھر لکھا ہوا ہے. اذ جاءہم باسنا, اصل اگر عام انداز یا عام طریقہ گفتگو کیا ہوتا ہے کہ فلولا تضرعوا اذ جاءہم باسنا, کیوں نہ انہوں نے تضرع کیا جب ہمارا عذاب پہنچا. لیکن اللہ تعالیٰ کے قرآن کا انداز کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے طریقہ گفتگو کیا ہے, یہ فلولا, تو کیوں نہ, اذ جاءہم باسنا, جب ہمارا عذاب آیا, تضرعوا, تو روئے دھوئے, تضرع کیا, جھکے, عاجزی پیدا کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ فلولا تضرعوا اصل میں جملہ ہے کہ کیوں نہ روئے دھوئے, کیوں نہ تضرع کیا. اذ جاءہم باسنا, جب ہمارا عذاب ان تک پہنچا. ولکن قست قلوبہم, لیکن ان کے دل سخت پڑ گئے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ مصیبتیں پہنچی تو اللہ کے آگے جھکتے, جھکاؤ پیدا کرتے, انکساری پیدا کرتے. مگر ان کے دل جب سخت ہو جائیں, کہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے دل کی بدبختی کی, انسان کی بدبختی کی کچھ علامتیں ہیں, ان میں سے ایک علامت کیا ہے, انسان کا دل سخت ہو جائے. یہ بدبختی کی علامت ہے, بدنصیبی کی علامت ہے, بندے کا دل سخت ہو جائے کہ اسے کوئی نقصان نہ رلائے, کوئی تکلیف نہ رلائے. ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیے کہ اگر آپ کوئی طوفان, کوئی زلزلہ, کوئی مصیبت کوئی آئے تو ہر چیز کے سائنٹیفک ریزن بیان کرنے لگ جاتے ہیں کہ اصل میں اس وجہ سے اس کی سائنسی ہوا کا دباؤ کچھ اس طرح ہو گیا تھا, تو زمین کی پلیٹ جو ہے کچھ ہل گئی تھی, یا چونکہ ہم نے یہ کھا لیا تھا, یا کوئی بھی وجوہات, ہر چیز کی سائنٹیفک وجہ بیان کرتے. زلزلہ اس وجہ سے آیا, یا بیماری اس وجہ سے آئی, یا جو ہے طوفان یا سیلاب یا نقصان اس وجہ سے ہوا. ہر چیز کی ریزن نہ تلاش کریں, ہر چیز کے پیچھے اللہ کی ناراضگی اور رضا کو تلاش کریں, وہی انسان ہدایت پر رہ جاتا ہے. ورنہ اہل کفر پر جب سخت ترین مصیبتیں آئیں اور عذاب آئے, جیسے کہ
شاید عام لوگ اتنا نہ جانتے ہیں، لوگ ڈرامے زیادہ دیکھتے ہیں، فلمیں زیادہ دیکھتے ہیں نسبتاً نیوز کے، اور خبروں میں بھی ہمارے کو خاص تذکرہ نہیں ہوتا، وہ ڈھونڈ کے نکالنی پڑتی ہے خبر. اگر ایشیا وغیرہ میں انڈو پاک وغیرہ میں کوئی اس طرح کی غزلیں وغیرہ آ جائیں یا مسئلہ ہو تو بیان ہوتا ہے، ورنہ اور ممالک میں جو کچھ ہوتا ہے وہ خاموشی سے ختم کر دیا جاتا ہے، دبا دیا جاتا ہے. لیکن ان قوموں کا یہ ہے کہ اگر ان پر عذاب آتا ہے یا ان پر مصیبتیں آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ ہر چیز کی سائنسی وجہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر چلے ہر چیز کی سائنسی وجہ تلاش کر لیں، جناب زلزلہ اس وجہ سے آیا، سیلاب اس وجہ سے آیا، وہ کیونکہ سمندری لہروں کا دباؤ کچھ ایسا ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا، وٹ ایور بھی کا ریزن تلاش کر لیں. لیکن جو اخلاقی گراوٹ کی وہ شکار ہے اس کی سائنسی ریزن کیا دیں گے؟ جو قوم، جس قوم میں محرم اور نامحرم اور رحم کے رشتوں کی تمیز ختم ہو جائے، وہ قوم جو جانوروں سے ہی بدتر ہو جاتی، کہ جانور میں بھی رحم کے رشتوں کی میں ان کے اندر سمجھ، اگرچہ انہیں نہیں پتا رحم کے رشتے کیا ہوتے، مگر رحم کے رشتوں کی سمجھ پائی جاتی ہے. پھر اخلاقی گراوٹ کہ جو تعلیمی ادارے، جو معاشرہ ہے، جو ٹیلی ویژن ہے، ان کا جو سورسز آف انفارمیشن ہے، وہ ایک غلط چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، ایک اخلاقی گراوٹ اور بدحالی کیفیت کو اگر پروموٹ کر رہے ہیں. ڈش کبھی آپ کا ڈش دیکھنا ہو، ڈش چینل آپ کلک کیجیے، صرف کلک کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ کیا آ رہا ہے ان پر، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انٹرنیشنلی لوگ کیا کچھ دیکھ رہے ہیں. ہمیں اگر میرے ہاتھ میں یا آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کے حقوق کے خلاف ہے، ہمیں نہیں دیکھنا، ہم فوراً چینل کو چینج کرتے ہیں. لیکن جنہیں لذت کا گناہوں میں جنہیں لذت آ رہی ہے وہ کیسے چینج کرتے ہوں گے؟ کہ عام لوگ جنہیں نہیں پتا. آپ غور کر سکتے ہیں کہ جتنی چینلز ہیں اس میں اتنی اخلاقی گراوٹ ہے، اتنی اخلاقی گراوٹ ہے، اور وہ یہ چیزیں آپ چاہیں تو موبائل پر، لیپ ٹاپ پر، فارم ٹاپ پر یا کسی پہ بھی آپ ٹیبلٹ پر جس پہ چاہے دیکھیں، آپ ضروری نہیں ٹیلی ویژن پہ ہی آپ دیکھیں. تو جن قوموں میں جانور میں جو تمیز پائی جاتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اللہ کے عذابوں سے کیا عذاب ہوگا، آپ سوچیں. جیسے ویسٹ کے بارے میں آتا ہے، مغربی ممالک کے بارے میں آتا ہے کہ مغربی ممالک میں بچیاں 13 سال کی ہونے سے پہلے اور بعض جگہ کا 18 سال کی ہونے سے پہلے ایک اس عمل سے گزر چکی ہوتی ہیں جو عام طور پہ شادی کے بعد کیا جاتا ہے. یعنی بچی ابھی جوان ہی شروع ہوتی تو الحمدللہ ہم ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، انہیں یہ عذاب محسوس ہی نہیں ہوتے، ان قوموں کو یہ عذاب محسوس ہی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ سوال فرما رہے ہیں کہ جب ان پر ہمارا عذاب آتا ہے تو یہ تضرع کیوں نہیں کرتے، ولیکن قسوۃ قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے. پھر دوسری وجہ وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور سجا دیے ہیں ان کے لیے شیطان نے ان کے وہ تمام عمل جو وہ کر رہے ہیں. شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ و پیراستہ کر کے دکھا دیا. ان کے خیال میں ہر چیز ماڈرنزم ہے، ہم ماڈرن قوم ہیں، ہم ایڈوانس قوم ہیں. اگر ایڈوانسمنٹ یا ماڈرنزم اگر نام ہے عبادت ادھر آزادی کا، تو سوچئے کہ پھر تو جانور اچھے ہیں جنہیں کچھ پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ زیادہ ماڈرن ہے. پھر اس کا مطلب غیر قوموں سے یا ویسٹرن قوموں سے زیادہ یہ جو اس طرح کی آزادی، جس طرح کی آزادی وہ میڈیا پر پروموٹ کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن میں پروموٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی پردہ وہ پردہ رہنے نہیں دینا چاہتے. تو سوچئے کہ اگر یہ ماڈرنزم کا نام ہے تو وہ جانور جنہیں کچھ پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی وہ زیادہ ماڈرن ہے.
तुम कहाँ से मॉडर्न हुए थे? सोचिए जरा तो, अल्लाह ताला ने इनके अमाल को इनकी नजर में आरास्ता और पैरास्ता कर दिया, सजा दिया है, खूबसूरत बना दिया है, खूबसूरत नाम दे दिए, लिबर्टी, आजादी, क्या इनलाइटमेंट, रोशन ख्याली, नए नए नाम है, आजादी, रोशन ख्याली, हुकूक निस्वा, औरतों के हुकूक जिसे कह लें आप, या जो है जनाब इस तरह के बहुत सारे नाम इन्होंने खुद साफ का नाम जो है इजाद कर लिए इखलाकी ज़वाल को। तो शैतान ने इनके एक एक अमल को आरास्ता और पैरास्ता करके दिखा दिया है। क्यों हुआ ये सब? कौमों के साथ कब होता है? अल्लाह उन्हें तंगहाली, जंग, तकलीफ, बीमारी से झटका देता है। जब वो सुधरते नहीं है तो अल्लाह ताला उनको इखलाकी ज़वाल की तरफ लेकर आता है। फिर भी उनके दिल सख्त हो जाते हैं और शैतान की उनकी नजर में शैतान उनको इतना अच्छा करके दिखा रहा होता है हर अमल को। यकीन कीजिए शैतान ने बुत परस्ती जैसे अमल को, बुत परस्ती जैसे अमल को सजा संवार दिया है, इतना खूबसूरत बना दिया है कि उनके नजदीक बुत परस्ती सबसे बड़ी नेकी है, सितारा परस्ती सबसे बड़ी नेकी है। सूरज को सजदे कर रहे हैं, नेकी समझ के कर रहे हैं। इससे बड़ी इंसान की जहनी और इखलाकी गिरावट क्या होगी कि जिसके अंदर गुनाह अभी बंदा सवाब समझ के करे। एक तो होता है ना, गुनाह कर रहा है, दिल में खटका है कि जनाब बड़ा गुनाह है, नहीं करना चाहिए, और जिसके दिल में खटका ही कोई नहीं है, चाहे उन्होंने खूबसूरत नाम देकर वो काम किए हों। तो ज़य्यन लहुम शैतानु अअमालहुम मा कानू यामलून। शैतान ने उनके अमाल को ज़य्यन कर दिया। मुज़य्यन कहते हैं सजा देने को। जो कुछ वो कर रहे हैं होता क्या है? फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही, जब कभी नसू, नसिया से रूट पड़े नून सीन या निस्यान भी से निकला। उर्दू जबान में निस्यान का लफ्ज भूल जाने को कहा जाता है। बस जब कभी वो भूल गए, मा ज़ुकिरू बिही, कि उन्हें नसीहत की जाती थी, जिस जिक्र को उन्हें याद दिलाया जाता था, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने इस जिक्र को निहायत आसान कर दिया है जो इसे याद रखे, है जो इसका जिक्र करे। मुद्दकिर से जिक्र करने वाला है कोई जो इसे जिक्र करे, इसे याद करे, इसे सीखे। दीन से दूरी हमेशा अल्लाह के अज़ाबों को दावत देती है, और दीन से दूरी इंसान को अपने रब को भुलाने का सबब बनती चली जाती है। इसीलिए कुरान को जिक्र कहा गया। कुरान इंसान को उसका रब याद दिलाता है, रब की सवाबों और अजाबों को याद दिलाता है, नाराजगी को याद दिलाता है। ये करने से तुम्हारा रब नाराज होगा और ये करने से तुम्हारा रब राजी होगा। ये वजह होगी तो रिज़वान मिन अल्लाह की, और ये वजह होगी कौमों पर गज़ब मिन अल्लाह की, कि अल्लाह का गज़ब उन पर नाज़िल हुआ। और इसी चीज को शैतान क्या करता है? भुलवा देता है। तो लोग क्या करना है? इसीलिए उम्मत में कहती हूँ लोग सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग नेकी नहीं कर रहे, लोग नेकी करते हैं, लोग नमाजें भी पढ़ते हैं, लोग रोजे भी रखते हैं, लोग नेकियों की बहुत सारी किस्में हैं, सदका, खैरात, ये वो बहुत सारी चीजें हैं जो बड़े शौक से करते हैं। मगर जिसे जिक्र कहा गया, याद दहानी कहा गया, उसकी तरफ नहीं आते। शैतान चाहता है कि छोटे मोटे काम करते रहो, मगर जिक्र की तरफ ना आने दो। अगर ये याद दहानी इन्होंने कर ली ना, ये इन्हें याद दिला दिया गया, तो कभी अपने रब को नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नाफरमानी नहीं करेंगे, कभी भी हम इनकी बुराइयों को नेकियां बनाकर शैतान कभी भी ना दिखा पाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहे पर भुलवा दिया गया।
بس جب بھولے رہے، جس کا انہیں یاد رکھے وہ کہاں جاتا تھا، جس کی انہیں نصیحت کی جاتی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، سزا کے طور پر. جب انسان اللہ کے ذکر کو بھول جاتا ہے، فتحنا تو کھول دیے ہم نے، علیہم ان پر، ابواب کل شیء ہر چیز کے دروازے، یعنی ان پر فراوانی کر دی گئی. جب انسان اللہ کے ذکر کو بھول جاتا ہے تو اللہ اس پر دنیا وسیع کر دیتا ہے. کہتے جاؤ بھولے ہو اور بھولے رہو اور خدا کو چھوڑو. اللہ تعالیٰ بھی ان انسانوں کو انسانوں کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، اترا جاتے ہیں. فرحوا فرح سے اترا جانا، کھول جانا جسے کہیں، بما اوتوا، بوجہ اس کے جو انہیں دیا گیا ہوتا ہے. اتنا کچھ اللہ نے کہا قوموں کو. آپ دیکھیے ویسٹ میں جو خوشحالی ہے، مغربی دنیا جتنی ترقی یافتہ ہے، اس ترقی کا مشرقی دنیا سوچ بھی نہیں سکتی. اتنی ترقی یافتہ قومیں، اللہ کے ذکر کو بلوانا وجہ بنتا ہے اللہ کے عذاب کا، اور اللہ کے عذاب کی صورت ہے کہ اللہ انہیں دنیا کے حوالے کر کے خاموش بیٹھ جاتا ہے، ان پر ہر چیز کے ابواب کھول دیتا ہے، خوشحالی کے دروازے وا کر دیتا ہے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ اترا جاتے ہیں. دیکھو ہم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. تم کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، شرک بھی کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. دیکھو غلط گناہ بھی کر رہے ہیں، معاشرے میں اخلاقی گراوٹ بھی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھو تم کہتے ہو مجھے نیکی کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. دیکھو تمہارا حال کیا ہے، تم ایک اللہ کی عبادت کر رہے، اور دیکھو ہم تو تم سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خوب ترقی یافتہ ہے، تم سے بہت بہتر ہے. یہ تکبر ڈالنا مقصد ہے. جب یہ تکبر آ جاتے ہیں، حتی اذا فرحوا، پھول جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں. بما اوتوا اخذناہم بغتۃ، ہم انہیں پکڑتے ہیں ایک دم جھٹکا، ایک دم انہیں پکڑ کی جاتی ہے، ان پر دفعتاً ان کو گھیر لیا جاتا ہے. جب وہ خوب رسی ڈیلی کی جاؤ کرتے جاؤ گناہ، اور کرو گناہ، جتنا چاہے تمہیں گناہ کرنے وہ سب کرو، کھلم کھلا چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کے بعد جب ان کو رسی پھینکی جاتی ہے، جب ان کو دفعتاً پکڑ لیا جاتا ہے، جب ان کے گناہوں پر ان کی رسی کو کی گردنوں کا پھندا بنا دیا جاتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں. بلسا یلبسو مبلسون، مایوس ہونا. ابلیس بھی اس سے نکلا ہے، لفظ ابلیس بھی سے نکلا ہے. مبلسون، مایوس ہو جاتے ہیں. ان کے خیال میں ترقی کی وجہ ان کے گناہ ہے. جب ترقی کی وجہ ان کے گناہ انہیں لگنے لگے، جب یہ خوب اترا گئے اپنے گناہوں پر، جب اکڑ کے کرنے لگے، جب پکڑ سے اپنے گناہوں کو بتانے لگے، تو اللہ نے جب انہیں جھٹکا، جب انہیں پکڑا، جب انہیں اٹھا مارا، تو پھر اس کے بعد یہ مایوس ہو گئے، حیرت زدہ رہ گئے. یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایسا ہوگا ان کے ساتھ. فقط دابر، ہوتا یہی ہے، بس کاٹ دی جاتی ہے. دابر، زبر کہتے ہیں، دال بارہ دبر، بیٹھنے کی جگہ پہ، جڑ کو، بس ان کی ٹکنے کی، بیٹھنے کی جڑیں کاٹ دی جاتی ہیں. اور جس درخت کی جڑیں کٹ جائیں وہ درخت کبھی بھی پھلتا پھولتا نہیں. جس درخت کی جڑیں کاٹ دی جاتی ہیں وہ درخت کبھی بھی نہیں چگڑتا، اسے کبھی ہریالی نہیں آتی. تو پس قطع کر دی جاتی ہے، کاٹ دی جاتی ہے ان لوگوں کی دبر، یا ان لوگوں کی جڑیں جنہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے. ظلم بمعنی گناہ، گناہ بھی کر رہے، تکبر بھی کر رہے، گناہ بھی کر رہے، کچھ نہیں ہے، گناہ بھی کر رہے، اترا بھی ہے. تو ہوتا کیا ہے،
کہ ان کو اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو ان کی جڑیں کاٹ دیتا ہے، اس طرح جڑیں کاٹتا ہے کہ پھر دوبارہ یہ کبھی بھی نہیں پھل پھول سکتے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام عالمین کا. اس آیت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آیت یاد کر لیجیے. پچھلی قوموں پر جو عذاب اترے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، انہوں نے تکذیب کی، پیغمبروں کی، اللہ والوں کو جھٹلایا، ہم نے انہیں فقر اور تنگی کے عذاب میں پکڑا، امراض و آلام میں مبتلا کر دیا. اس لیے کیا تاکہ اللہ کو پکاریں، اسی طرح خضوع کریں. جب وہ انہیں مبتلا عذاب کرتے ہیں تو وہ کوئی اثر نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے تھے؟ اس کی وجہ ان کے دل پتھر کے ہو گئے تھے، کچھ اثر ہی نہیں ہوتا تھا. شیطان نے ان کے شرک، ان کی گناہ، ان کی نافرمانیوں کو ان کی نگاہوں میں اچھا بنا کر پیش کیا ہوا تھا. اللہ کی تنبیہ کو وہ بھول جاتے تھے، اپنے ایمان کو وہ پیچھے ڈال دیتے تھے. جب یہ اس حد سے گزر جاتے، گناہوں پر اترا جاتے، تو اللہ ان سے رزق کے دروازے کھول دیتا تاکہ وہ اور ڈھیلے پڑ جائیں اور گناہوں میں ڈھیٹ ہو جائیں. سیاست اللہ تعالیٰ جو اللہ کی فراست ہے، اللہ کی فراست سے ہی اللہ کی پناہ اور دنیاوی تمتعات جو اللہ نے ان پر عطا کی ہوتی وہ سب پورے نہیں سماتے خوشی کے مارے. اب اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی طریقہ بیان ہو رہا ہے کہ جو بات نہ مانے اسے کھلا چھوڑ دو، جاؤ نہیں مانتے نہ مانو. جب اللہ پکڑے گا تو ایسا پکڑے گا کہ تم اپنے اموال، اولاد، رزق کچھ نہ بچا پاؤ گے، ہر خیر سے مایوس ہو جاؤ گے. والحمد للہ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. ظالم